بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM PD نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلیٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلیٹن کی طرف۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن شمالی پنجاب کے صدر ارار احمد خان نے اعظم سعید ایڈوکیٹ اور ڈویژنل صدر ایپسما گجرانوالہ سعید چیمہ ایڈوکیٹ کے ہمراہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کا تنظیمی دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں غضنفر مغل کو صدر، عمران حنیف کو سینئر نائب صدر، محمد اکرم کو جنرل سیکرٹری، شیخ مشتاق احمد کو نائب صدر اور حسیب الرحمان کو ٹیچر ٹریننگ کوآرڈینیٹر منتخب کر لیا گیا۔ دو منتخب اداروں کو تمام شرکاء کی طرف سے مبارکباد پیش کی گئی۔ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن کے اعزاز میں ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں گجرانوالہ ڈسٹرکٹ کے تعلیمی اداروں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ تقریب کے آغاز پر ارار احمد خان نے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی طرف سے بربریت اور شفاقانہ کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور پاکستان کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ہر پاکستانی کس دل سے فلسطینی بھائیوں کی مدد رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایپسما فلسطینی مسلمانوں کی امداد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ ارار احمد خان نے کہا کہ ایپسما پاکستان کے پرائیویٹ اسکولز کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے۔ پورے ملک میں تنظیم سازی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ خیبر پختونخوا، ہزارہ ڈویژن، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب میں تنظیمی تشکیل آخری مرحلہ میں ہے۔ اعظم سعید نے کہا کہ گجرانوالہ کے دوستوں کو CEO ایجوکیشن، تعلیمی بورڈز اور دیگر ڈپارٹمنٹس کی طرف سے درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ ڈویژنل صدر گجرانوالہ سعید چیمہ نے نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ایپسما کا کاروان مرکزی صدر کاشف ادیب جاویدانی کی قیادت میں رواں دواں ہے اور ایپسما نجی تعلیمی اداروں کی توانا آواز ہے۔ عمران حنیف نے اپنے ایپسما سے وابستہ تمام تعلیمی اداروں کے اساتذہ کے لیے مفت ٹریننگ کی پیشکش کر دی۔ تقریب کے میزبان اور منتخب غضنفر مغل نے ایپسما کی مضبوطی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام سرکاری ملازمین کی پینشن میں کٹوتی، سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن اور یونین لیڈروں کی گرفتاری کے خلاف اسلامیہ ہائی اسکول نمبر 4 میں ایک بڑا احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین نے شرکت کی۔ دھرنے سے نائب ضلعی امیر جماعت اسلامی رضا احمد شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن اور پینشن میں کٹوتی کے فیصلے کو فوری واپس لیا جائے۔ ایک جانب تو سرکاری افسران کے لیے مہنگی نئی گاڑیاں خریدی آ رہی ہے تو دوسری جانب قوم کو علم سے روشناس کروانے والوں کی مراعات اور پینشن میں کٹوتی کی جا رہی ہے، جو کہ کھلا تضاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اساتذہ پر تشدد بند کیا جائے اور ٹیچر یونینز کے ضلعی صدر قاضی عمران سمیت تمام گرفتار کیے گئے اساتذہ عہدیداروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ استاد قوم کا محسن ہے اور انہی اساتذہ کی بدولت پڑھ لکھ کر آج صدر وزیر اعظم، چیف جسٹس سمیت تمام بڑے بڑے سرکاری عہدیدار اپنی کرسیوں پر براجمان ہیں۔ اگر سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کر دیا گیا تو مڈل اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے طالب علم سستی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے، جو کہ شعبہ تعلیم اور طالب علموں پر سراسر ظلم کے مترادف ہے۔ دھرنے سے عتیق الرحمان عباسی، خالد محمود مرزا سمیت الائنس کے مختلف اداروں نے بھی خطاب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے ورنہ محبت ادھوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرب خداوندی کی دلیل ہے۔ آپ کی محبت شرط ایمان اور حاصل دین ہے۔ ان خیالات کا اظہار سجادہ نشین گلشن آباد شریف راولپنڈی پیر سرکار جی نے سہیوال چک نمبر P245 رحیم یار خان مین بازار ترنڈا محمد پناہ میں محفل معراج سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پیر سرکار جی نے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مسلم حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ نیچے فلسطینی مسلمانوں پر غاصب اسرائیلیوں کی اسپتال پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین پر پاکستان کو بھرپور موقف اختیار کرنا ہوگا۔ فلسطین وہ مقدس سرزمین ہے جس میں مسلمانوں کا قبلہ اول واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصی سے ہوا
مظلوم فلسطینی عوام اسلامی ممالک کی طرف سے امداد کے منتظر ہیں۔ پیر سرکار جی نے تمام عالم اسلام کے شہداء بالخصوص شہدائے فلسطین و افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی۔ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام صدر بار فیصل خان نیازی اور جنرل سیکرٹری راجہ مدلی کی قیادت میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں وکلاء کی بڑی تعداد سمیت ممبر پنجاب بار کونسل حاجی توفیق آصف، فرخ عارف بٹی، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بشارت اللہ خان، ڈسٹرکٹ بار کے نائب صدر شاہد محمید بٹی، جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ملک تجمل جاوید، سینئر وکیل سعید یوسف خان اور دیگر اداروں نے شرکت کی۔ ریلی قائد-اعظم ہال سے شروع ہو کر کچہری چوک تک گئی، جہاں وکلاء نے اسرائیلی جارحیت خلاف نعرے بازی کی اور شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بار کے صدر فیصل خان نیازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت اور ظلم فلسطینی عوام پر برسوں سے جاری ہے، ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل پر زور ڈالا جائے کہ وہ جنگ بندی کرے۔ جنرل سیکرٹری راجہ مدلی نے کہا کہ نہتے فلسطینیوں پر ہم بمباری کرنا اسرائیل کی کھلم کھلی بدماشی ہے اور عالم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہم تمام مسلمان ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل پر بھرپور دباؤ ڈالا جائے کہ وہ فوری جنگ بندی کرے اور فلسطینی زخمی مرد و خواتین بچوں کو فوری طبی امداد و خوراک کا سامان مہیا کیا جائے۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بشارت اللہ خان نے کہا کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اسرائیلی کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ بعد ازاں پرامن ریلی واپس کچہری میں داخل ہوئی اور قائد-اعظم ہال کے بعد اختتام پذیر ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید احمد کی بازیابی کے لیے دائر پٹیشن میں پولیس کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہونے پر ریمارکس دیے کہ آخری موقع سمجھ کر 1 ہفتے کی مزید مہلت دے رہے ہیں۔ عدالت 1 ہفتے کے بعد مزید التوا نہیں دے گی اور عدالت وارننگ کے ساتھ 1 ہفتے بعد کوئی نہ کوئی آرڈر جاری کرے گی۔ عدالت نے RPO راولپنڈی کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ روز سماعت کے موقع پر RPO راولپنڈی سید خرم علی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر شیر رشید کے وکیل سردار عبدالرازق اور ان کے معاون سردار شہباز خان بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ RPO صاحب بتائیں شیر رشید سے متعلق کیا پیش رفت ہے، جس پر RPO نے جواب دیا کہ شیر رشید کے بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں، مزید مہلت چاہیے، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ مزید کتنا وقت چاہیے، آپ کو جتنا وقت دیا ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے، درخواست گزار کے بیان حلفی اور CTRs پر اب تک کیا تفتیش ہوئی ہے، جس پر RPO نے بتایا کہ درخواست گزار کو انکوائری کے لیے بلایا، وہ کوئی معقول جواب نہیں دے سکے اور جن پولیس افسران پر شیر رشید کی گرفتاری کا الزام ہے CTRs کے مطابق وہ 5 افسران اس علاقے میں موجود نہیں تھے، جس پر عدالت نے RPO کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب بتائیں کیا کرنا ہے، جس شیر رشید کو کس طرح بازیاب کریں گے، جس پر RPO نے صدا کی کہ تھوڑی سی مہلت مزید چاہیے، جس پر عدالت نے واضح کیا کہ 1 ہفتے کی مزید مہلت آخری موقع سمجھ کر دے رہے ہیں اور 1 ہفتے کے بعد مزید التوا نہیں دیں گے، اس کے بعد عدالت وارننگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آرڈر جاری کرے گی۔ زرعی منڈیوں کے نظام کو جدت لانے کے لیے مارکیٹ کمیٹیوں کی مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا اجرا ایک انقلابی قدم ہے۔ یہ بات صوبائی وزیر زراعت صنعت و توانائی SM تنویر نے محکمہ زراعت اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے باہمی تعاون سے زرعی منڈیوں کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے تیار کردہ مارکیٹ کمیٹیز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی مارکیٹنگ کے نظام کو جدت کی طرف لانے کے لیے مارکیٹ کمیٹیز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا اجرا انقلابی قدم ہے۔ صوبہ پنجاب میں زرعی منڈیوں کے ذریعے 2.9 ارب روپے کی سالانہ آمدن ہوئی ہے۔ اس نئے نظام سے ٹیکس کی وصولی میں شفافیت آئے گی اور بیرک مارکیٹنگ کا خاتمہ ہوگا۔ جدید نظام سے زرعی منڈیوں کے ریکارڈ میں بھی شفافیت آئے گی۔ دنیا بدل رہی ہے، آج ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، ہم اگر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف نہ بڑھے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت پنجاب نادر چٹھا نے کہا کہ مارکیٹ کمیٹیز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے زرعی مارکیٹنگ کے نظام میں انقلاب برپا ہوگا۔ نئے نظام کو نتیجہ خیز اور کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے محنت اور لگن سے کام کرنا ہوگا۔ زرعی منڈیوں کی ڈیجیٹلائزیشن کو پائلٹ فیز میں 5 زرعی منڈیوں پر لاگو کیا گیا ہے اور اس نظام کو صوبہ پنجاب میں بتدریج مارکیٹوں پر لاگو کیا جائے گا۔
اسپیشل سیکرٹری زراعت مارکیٹنگ کلثوم ہئی نے بتایا کہ اس نظام کو ابتدائی طور پر کہنا، قصور، ننکانہ صاحب، رینالہ فورٹ اور شیخو پورہ کی منڈیوں پر لاگو کیا گیا ہے۔ اس نظام کے ذریعے منڈیوں میں مال کی آمد، فیس کی وصولی اور تاجروں کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے۔ جوائنٹ ڈائریکٹر پی آئی ٹی بی عثمان نصیر نے زرعی منڈیوں کے لیے نئے نظام بارے بریفنگ دی۔ تقریب میں ڈی جی پامرا طارق محمود، ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب رائے مدثر عباس اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور محکمہ زراعت کے افسران نے بھی شرکت کی۔